ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور برفانی ملک میں ایک شاندار قلعہ تھا۔ سردی کے موسم میں جب برف پھولوں کی طرح برس رہی تھی، قلعے کی رانی کھڑکی کے پاس بیٹھی سوئی سے کپڑے سل رہی تھی۔ اچانک اس کی انگلی چبھ گئی اور 3 قطرے اس برف پر گر پڑے۔ رانی نے شفقت سے کہا، کاش میرے پاس ایک ایسی بیٹی ہو جس کا رنگ اس برف جیسا ہو، ہونٹ لال خون کی طرح ہوں اور بال سیاہ ریشم جیسے ہوں۔ کچھ مہینے بعد رانی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس کا رنگ واقعی برف جیسا سفید تھا، بال سیاہ رات جیسے اور ہونٹ لال گلاب جیسے۔ اس کا نام رکھا گیا سنو وائٹ۔ لیکن نصیب کی بات، اسی سال رانی کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ غم سے ٹوٹ گیا، مگر کچھ عرصے بعد ملک کو سنبھالنے کے لیے راجا نے ایک نئی رانی سے شادی کر لی۔ نئی رانی نہایت خوبصورت تھی، لیکن اس کا دل پتھر جیسا سخت تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جو سچ بولتا تھا۔ روز صبح رانی پوچھتی، آئینے آئینے بتا سب سے خوبصورت کون ہے؟ آئینہ جواب دیتا، میری رانی آپ سب سے خوبصورت ہے۔ رانی خوش ہو جاتی، مگر وقت گزرتا گیا۔ سنو وائٹ بنتی گئی ایک خوبصورت معصوم مہربان لڑکی، اور ایک دن آئینے نے کہا، ملکہ آپ سب سے خوبصورت سنو وائٹ ہے۔ جیسے ہی کوئین نے یہ سنا، اس کا رنگ اداسی سے کالا پڑ گیا۔ اس کے دل میں جلن ایسی بھری کہ وہ سنو وائٹ کو برداشت نہ کر سکی۔ اگلے دن رانی نے قلعے کی شکاری کو بلایا۔ اس کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ سنو وائٹ کو جنگل لے جاؤ اور واپس اس کی موت کی نشانی لانا۔ شکاری جادوگرنی کے خوف سے سنو وائٹ کو جنگل لے گیا، لیکن جب سنو وائٹ کی معصوم آنکھیں اس کی طرف اٹھیں، اس کا دل پگھل گیا۔ بھاگ جاؤ پرنسس، اپنی زندگی بچا لو، رانی تمہیں مارنا چاہتی ہے۔ سنو وائٹ ڈر گئی، لیکن جان بچانے کے لیے دوڑ گئی۔ جنگل اندھیرا، اجنبی اور خوفناک تھا۔ درختوں کی شاخیں جیسے ہاتھ بن کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رات بھر وہ روتی ہوئی چلتی رہی، جب تک بے ہوشی جیسے حال میں نہ پہنچ گئی۔ صبح کی روشنی نے سنو وائٹ کی پلکوں کو چھوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی پیاری جھونپڑی جیسے گھر کے دروازے کے پاس تھی۔ گھر اندر سے صاف تھا، لیکن سب چیزیں چھوٹی تھیں۔ چھوٹی پلیٹیں، چھوٹی کرسیاں اور چھوٹے بیڈ تھے۔ رات ہوتے ہی بونوں کا گروپ واپس آیا۔ پہلے تو وہ لوگ ڈر گئے، لیکن پھر جب انہیں پتہ چلا کہ سنو وائٹ کو ملکہ نے مارنا چاہا تھا، تو انہوں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ سنو وائٹ تم یہاں رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ سنو وائٹ نے ان کا گھر صاف کیا، کھانا بنایا اور سب کی زندگی میں روشنی بھر دی۔ قلعے میں دوبارہ آئینے نے بتایا، سنو وائٹ زندہ ہے۔ کوئین کا دل جلن سے بھر گیا۔ اس دفعہ اس نے خود جادو استعمال کیا۔ پہلے ایک بوڑھی عورت کا روپ بنایا، پھر ایک زہر بھرا لال سیب لیا۔ جو اس کو کھائے گا ہمیشہ کی نیند سو جائے گا۔ رانی بونوں کے گھر پہنچی اور معصوم بن کر بولی، میری بیٹی ایک سیب لے لو، بہت میٹھے ہیں۔ سنو وائٹ نے پہلی دفعہ تو منع کیا، لیکن جب بوڑھی عورت نے ضد کی، اس نے ایک بائٹ لے لیا۔ ایک ہی لمحے میں سنو وائٹ زمین پر گر گئی، جیسے مر چکی ہو۔ کوئین مسکراتے ہوئے جنگل میں غائب ہو گئی۔ جب بونے گھر آئے، سنو وائٹ کو بے ہوش دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ وہ روئے، چیخے، مگر سنو وائٹ نہیں اٹھی، کیونکہ اس کی سانس چل رہی تھی، پر وہ نیند میں تھی۔ بونوں نے اسے شیشے کے تابوت میں رکھا تاکہ اس کی خوبصورتی ہمیشہ نظر آئے۔ سالوں تک درد بھری راتیں گزرتی رہیں۔ ایک دن دور کے ملک کا شہزادہ جنگل میں گزرتا ہوا تابوت کے پاس آیا۔ سنو وائٹ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی یہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس نے بونوں سے اجازت لی اور جھک کر سنو وائٹ کو ٹچ کیا۔ تابوت ہل گیا اور زہر کا ٹکڑا سنو وائٹ کے گلے سے نکل گیا۔ سنو وائٹ جاگ اٹھی، بونے خوشی سے ناچنے لگے۔ شہزادہ سنو وائٹ کو اپنے قلعے لے گیا اور دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ بونے اسپیشل مہمان تھے، لوگوں نے پھول برسائے۔ سنو وائٹ اور شہزادہ ہمیشہ خوشی سے رہتے رہے۔